بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات۔ برات ایرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے قسمت۔ شب برات یعنی قسمت کی رات۔ یہ رات خدا کی طرف سے رحمت ہے جو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ گویا اس رات خدا کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ بطور خاص اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا۔ 15 شعبان کی جو رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی۔ میں نے اچانک بستر پر نظر ڈالی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بستر پر تھے۔ پھر نظر ڈالی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر موجود نہ تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید کسی اور زوجہ کی طرف حضور تشریف لے گئے ہوں۔ فرماتی ہے میں اٹھی، باہر گئی، حضور جنت البقیع میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دیکھ کر کہا کہ اے عائشہ، تو کیا سمجھتی ہے کہ میں تیرے ساتھ خیانت کروں گا؟ میں تو بقیع والوں کے لیے آیا تھا دعا کرنے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بنو کلب ایک قبیلہ ہے جس کے پاس بھیڑ بکریاں بہت زیادہ تھیں۔ پھر فرمایا کہ اے عائشہ، جتنی بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر بال ہے، ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، جہنم سے خلاصی فرماتا ہے۔ اس رات کے مختلف نام علماء نے رکھے ہیں: شب برات، شب مغفرت، شب رحمت اور شب برکت۔ حدیث پاک میں اس کا نام ہے لیلۃ النصف من شعبان، یعنی آدھے شعبان والی رات، یعنی 15 شعبان کی رات۔ حدیث میں بس یہی الفاظ ہیں۔ علماء نے ان کے نام باقی رکھے ہیں کیونکہ اس میں مغفرت ہوتی ہے، اس لیے شب مغفرت رکھا۔ اس دن جہنم سے خلاصی ہوتی ہے، اس لیے شب برات رکھا۔ اس میں برکات کا نزول ہوتا ہے، اس لیے شب برکات اس کا نام رکھا۔ اس میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس لیے شب رحمت رکھا۔ اس لیے اس کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بخشش فرماتا ہے۔ شب برات کی رات حضرت علی رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر کی طرف جا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص راستے میں رضائی اوڑھ کر سو رہا ہے۔ یہ دیکھنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے قریب گئے اور کہا، آج رات کون سی ہے؟ اس نے کہا، آج 15 شعبان کی رات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا، یہ رات بیداری کی رات ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس رات آسمان کے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور ہر گھر میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو رزق مانگ رہا ہے اس کو رزق دے، اور اللہ کا عزرائیل کے لیے حکم ہوتا ہے کہ ہر گھر جا کر دیکھ کر آئے کہ آنے والے سال میں جس گھر میں جو مرنے والا ہے اسے بتا کر بیدار کرے کہ اللہ کی عبادت کرے، کیونکہ باقی اس کی اتنی سانسیں اور دھڑکنیں موجود ہیں۔ اگر کوئی میرا بندہ اس رات اپنی زندگی میں میری عبادت کے لیے مجھ سے مہلت مانگے تو اس کی زندگی میں فراوانی لکھنا، اور اگر کوئی آنے والی زندگیوں میں مصیبت سے نجات مانگے تو اس کی آنے والی زندگیوں میں مصیبت کو ختم کر دینا۔ اس رات ہر فرشتے ہر گھر میں نگاہ ڈالتے ہیں تاکہ کسی بھی انسان کی کوئی دعا رد نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ سے اپنے لیے رحمتیں مانگے، برکتیں مانگے، دلی سکون اور رزق کی فراوانی اور نیک اولاد کے لیے دعائیں کریں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔